السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں اصحاب کہف سے ملاقات یا دوستی یا ملاقات کے بارے میں بات کروں گا۔ ان کے کچھ فضائل، کون ہے، کیا کرتے ہیں، کہاں پہ رہتی ہے، اور موجودہ دور میں میرے ذہن میں ذاتی طور پہ ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے جس کو میں پانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور اکثر لوگوں کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ مصروف ہو، یوٹیوب کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ تو ان کی پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ میں اس چیز کو کچھ زیادہ ہی ٹائم دے رہا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، یعنی چھپایا نہیں ہے، اور بتاتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ تعویذ لکھنے پہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو میں تعویذ لکھتا ہوں، اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں یوٹیوب پہ صحیح سے ویڈیو بنا سکوں، وضاحتی تفصیلی باتیں کر لوں۔ تو ان کے پیچھے جو راز ہے، جو وجہ ہے، تو وہ ان کی تعویذ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اصحاب کہف کی۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے، اور آج اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی کوشش کرنے والے ہے تو کوشش کر کے اس چیز کو پالے۔ میرے خیال میں اس لفظ کو میں نے 3 بار جان بوجھ کے دہرایا۔ میرے خیال میں ایک چیز جو مجھے زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور مجھے اس کا زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اصحاب کہف ہے، یا میں اصحاب کہف کی طرف کچھ زیادہ ہی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کو آپ کو وجہ بھی بتا دوں گا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس چیز کو پانے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے ساتھ لگ جائے۔ میں اس فیلڈ میں یا ان چیز کو پانے کی کوشش میں میرا ابھی تک 1 سال ہو چکا ہے، یعنی صحیح سے میں تعویذ لکھنے پہ، اور میری کوشش ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ یا تعویذات لکھنے کا 1 لاکھ سے تو کم سے کم 1 لاکھ تو لکھ لو۔ میں نے آج تک غالباً لکھے ہوں گے 20,000 کے قریب، یا 25,000 30,000 اس کے آس پاس میں نے ان کے نام لکھے ہیں، یعنی ان کے نام لکھے ہیں۔ یہ زکوٰۃ نہیں تھا، لوگوں کو دینے کے لیے، اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو کم سے کم 1 لاکھ سے اوپر لے کے جاؤں۔ لیکن ان تعویذات لکھنے کے دوران مجھے ایک چیز کا احساس ہوا۔ ہر چیز کے موکل ہوتے ہیں۔ موکل سے مراد یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ رحمان ہے تو رحمان کے موکلات ہوتے ہیں۔ موکلات ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ بنے بنائے الرحمن الدنیا، یا اس کے ساتھ جو بھی موکلات بنے ہوئے ہیں وہ ہے، اور یا جنات یا کوئی اور چیز۔ تو ان میں سے جنات کی عمر کا ہمیں نہیں پتہ کتنے سال ہے، لیکن جس طرح ایک ہے، اور اس کو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے کہ اصحاب کہف ابھی بھی زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہو چکے، اور کچھ مبارک لوگ، کچھ بڑے لوگ، کچھ معتبر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ رجال الغیب کے ڈیوٹی پہ مامور ہیں، رجال الغیب کے ڈیوٹی پہ مامور ہے، اور وہ قطب کا ان کا منصب ہے، رجال الغیب کی ڈیوٹی پہ مامور ہے۔ تو اب رجال الغیب کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، لیکن خیر اس چیز کو میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانے کی کوشش کر رہا۔ مجھے ابھی بھی اس ویڈیو میں کافی رکاوٹ یا دقت کا سامنا کر رہا ہوں میں، کیونکہ کچھ چیزیں وضاحت سے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن جتنا میں بیان کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ اصحاب کہف میرے خیال میں جادو کا توڑ زبردست ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، کچھ دن پہلے ایک دوست نے مجھے کال کیا، میرا دوست ہے، پیر بھائی کہوں یا دوست کہوں، کہ ان کے بہن پہ موکلات یا جنات یا بہت ساری چیزوں، جادو وغیرہ کا بہت سارے مسائل ہیں، اور ان کا علاج ہو رہا ہے، بہت ساری چلے کی ہیں، حضرت چلا رہی ہیں، اور ان کے سامنے اصحاب کہف کے حاضری بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جادو نہیں ٹوٹ رہا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، شیاطین ہے، نظر بد ہے، فلاح ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو ذاتی طور پہ مجھے ایک سوچ آ رہی ہے، جو میری تشخیص ہے، یا مجھے جو خیال آ رہا ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ یعنی آپ کی بہن پہ جادو مجھے نہیں لگتا کہ جادو ہوگا۔ اگر اصحاب کہف حاضر ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ جادو ہے۔ میں اپنی ذاتی سوچ پہ بات کر رہا ہوں، ذاتی رائے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یا تو خود ان کو ولایت میں یا کوئی بڑے منصب پہ پائز ہوگا، یا ان کے آنے والی نسلوں میں یا ان کے اولادوں میں روحانیت منتقل ہوگی۔
اس کو پھر میں نے یہی بات سمجھائی کہ اصحاب کہف کے پاس جادو کا توڑ ہے، جادو ان کے سامنے کیا ٹھہرنا، بڑے سے بڑا جادو ان کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اصحاب کہف روحانی دنیا پہ، روحانی منصب پہ معمور لوگ ہیں۔ اگر معمور نہیں بھی ہے، پر اس کا ایک شخص نہ مانتا ہے کہ بھئی یہ معمور ہی نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، پلا ہے، تو انہوں نے اس کی 309 سال تو انہوں نے صرف خواب میں گزارے، یعنی سوتے رہے۔ اب پتہ نہیں کہ اصحاب کہف کس نبی سے پہلے یا بعد میں آئے تھے، جس کے بارے میں دقیانوس ایک اس دور کا بادشاہ تھا۔ اگر ہم 1000 سال نہیں 2000 سال بھی لگا لیں، کیونکہ 1500 سال، چلو 1500 سال ہی لگا لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے عرصہ جو ہے وہ 1500 کے آس پاس ہونے لگ چکا ہے، تو اگر ہم 1500 سال بھی لگا لیں کہ ایک شخص یا کچھ لوگ جن کی عمر 1500 سال ہے، تو ان کے پاس لازمی بات ہے جادو کے توڑ کے بڑے بڑے چلے ہوں گے یا ریاضتیں ہوگی۔ اب جنات میں بھی تو 4000 3000 2000 سال کی ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ان کی آیا اتنی عمر ہے، یا یہ جن بول رہا ہے یا نہیں، سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، ہمیں تو نہیں پتہ۔ لیکن اصحاب کہف کے بارے میں تو ایک بات سچی ہے کہ ان کی عمریں 1500 سال سے تو اوپر ہی ہوگی۔ یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کا عمر بتا رہا ہوں، یعنی اس کا وقت بتا رہا ہوں، کہ اگر ان کی صرف 1500 سال بھی عمر ہو گئی ہے تو ان کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے جو جادو کے توڑ کے لیے ہے، اور جادو ان کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اعمال کے لیے اصحاب کہف جادو کا بہت زبردست علاج ہو سکتا ہے، جادو اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اور اسی چیز پہ میں محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی چیز پہ میں توجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، اور ان کے پیچھے اصحاب کہف تک رسائی یا ان کے اعمال پہ زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس بات کو سامنے رکھ دیا کہ اگر کوئی ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو میں مختلف طریقے میں بیان کر لیتا ہوں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو میں ذاتی طور پہ استعمال کر رہا ہوں، تعویذات کی شکل میں، کہ میں اصحاب کہف کے تعویذات لکھتا ہوں، پھر اس کو استعمال میں لاتا ہوں، اس کو پھینکتا نہیں ہوں، یعنی زکوٰۃ ایک ہوتی ہے کہ اس کو سمندر وغیرہ میں ڈال لے، میں وہ نہیں کرتا، میں اس کو استعمال میں لاتا ہوں، ڈائریکٹ استعمال میں لاتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کو خدیہ دینے لگ جائے، وہ خدیہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ نقدی کی شکل میں ہو، وہ زکوٰۃ یعنی نقدی کی شکل میں ہو، وہ کسی کو خیرات صدقہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ کسی کو کھانے کی شکل میں ہو، اور ان کی جو ثواب ہے ان کی روح تک خدیہ پہنچانے کی کوشش کر لیں، ان کے لیے نفلی اعمال کا خدیہ دیتے رہیں، اصحاب کہف کا نام پکارتے رہیں، جنگل بیابانوں میں گھومتے گھومتے ان کو ڈھونڈنے کی تلاش کرے اصحاب کہف کے نام سے، یا صرف یملیحہ کو پکارتے رہے، یملیحہ یا الہی بحرمت یملیحہ کو پکارتے رہے۔ اس طرح بہت ساری چیز ہیں، میں یہاں پہ ان کے نام بھی لکھنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ ان کے جو طریقہ کار ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت یملیحہ مکسلمینہ کشپوتت تب یونس ازراپت یونس کشاپت یونس یوانس بوز وکلبہم کشمیر۔ یہ ان کے نام ہے۔ پہلے آتا ہے یملیحہ نمبر 1، پھر مکسلمینہ، پھر کشپوتت 3، یملیحہ مکسلمینہ کشپوتت یہ ہیں 3 نمبر، کشپوتت، تب یونس 4، ازراپت یونس 5، کشاپت یونس 6، یوانسبوس 7۔ یہ بات یاد رکھ لینا، مختلف کتابوں میں اس کے نام مختلف بھی آتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا، کچھ کتابوں میں مختلف آتے ہیں، نام آگے پیچھے ہیں، تو اگر آپ لوگ کسی اور عامل کو فالو کرتے ہو، کسی اور کی کتابوں پہ یقین رکھتے ہو، تو آپ پھر انہی کتابوں میں جو نام آیا ہے اسی پہ بھروسہ کر لیں اور اسی پہ چلے جائیں، کیونکہ مجھے جو اجازت ملی ہے یا جو عمل میں خود کرتا ہوں اسی طریقے سے کرتا ہوں، جو کہ میرے بڑوں نے سکھایا ہے، جو بڑوں نے ترتیب دی ہے، تعلیم دی ہے، وہ یہ طریقہ ہے۔ اب میں اسی طریقے کو فالو کروں گا کہ تاکہ میں جو میرے بڑوں کے ساتھ اصحاب کہف کے تعلقات ہیں
اسی تعلقات کو میں انہی ناموں کے ساتھ وابستہ کر لوں۔ اگر کوئی اور کو کسی اور طرف سے ان کو نام ملے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینا، کیونکہ کچھ لوگوں کو کس انداز سے ملتے ہیں، کچھ کو کس انداز سے ملتے ہیں، اس لیے ان چیز کو رازدار ہی رکھنا بہتر ہے۔ مجھے اس طریقے سے ملے ہیں، میں اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ کسی اور کو اگر کسی اور طریقے سے ملے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ مجھے جو ملا ہے میرا طریقہ کار یہ ہے، کسی اور کو جو ملا ہے اس کا طریقہ کار اور ہوگا۔ اس پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھلا اس طرح کہہ رہا ہے، آپ اس طرح کہہ رہے ہو، نہیں، روایت مختلف ہیں، نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں پر ہوں گے اتنے ہی۔ 7 نام آتے ہیں، کچھ روایت میں 8 آتے ہیں، لیکن وہ جو 8واں ہے وہ قطمیر آتا ہے، کچھ میں 6 آتا ہے، 7واں یہ قطمیر آتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، پھر آپ لوگ جس کو فالو کرتے ہو اسی کو کر لیں۔ یہ ان کے نام ہیں اور یہ ان کے طریقہ کار ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ دے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔